اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی حج پر جا رہا ہے تو یہ باتیں ابھی جان لیں۔ حج زندگی کا سب سے مقدس سفر ہے، لیکن کچھ لوگ انجانے میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو ان کے حج کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ اہم غلطیاں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے، اسی لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کی کہ جو طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہوا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت کے حوالے سے بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں ارکان کو ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے انسیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی بچے اور رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے۔ انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا، محبت و وحی اور رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ ذیل کی سطور میں حج کا اجر و ثواب احادیث شریفہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ حج انتہائی نیک عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا: حج مبرور۔ ابن شماسہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب المرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے چند سوالات کیے، پھر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا: جب اللہ نے میرے قلب کو نور ایمان سے منور کرنا چاہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمرو، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا: میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا: میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج ایک ایسا مقدس سفر ہے جس کا خواب ہر مسلمان دیکھتا ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ لا علمی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ان کے حج کے اجر کو کم کر دیتی ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ اہم غلطیاں بتائیں گے جن سے بچنا ہر حاجی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی غلطی کون سی ہے؟ نمبر 1،
بعض لوگ حدود عرفات کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور غروب آفتاب تک وہیں رہ کر مزدلفہ لوٹ آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ان لوگوں کا حج نہیں ہوتا، اس لیے کہ وقوف عرفہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حدود عرفات میں غروب آفتاب سے قبل چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو داخل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 پر بعض لوگ غروب آفتاب سے قبل ہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹ دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبنے تک وہاں قیام کیا تھا۔ نمبر 3 بعض لوگ میدان عرفات میں واقع جبل رحمت کی چوٹی پر چڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں۔ پورے میدان عرفات میں کہیں بھی وقوف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 بعض لوگ میدان عرفات میں جبل رحمت ہی کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں۔ دعا قبلہ رو ہو کر مانگنی چاہیے۔ نمبر 5 بعض لوگ مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے سے قبل ہی کنکریاں چننے لگتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد کنکریاں چنیں۔ کنکریاں حدود حرم میں کہیں بھی چنی جا سکتی ہیں، مزدلفہ سے یا منا سے۔ نمبر 6 بعض لوگ کنکریوں کو پانی سے دھوتے ہیں، یہ بھی درست عمل نہیں ہے، انہیں دھونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7 بعض لوگ جمعرات کو کنکریاں مارتے وقت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اسی لیے اس موقع پر غصہ کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ گالیاں تک دے بیٹھتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ رمی جمار کی مشروعیت اللہ کی یاد کے مقصد سے ہے، اسی لیے اس موقع پر غیظ و غضب کا اظہار کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 8 بعض لوگ رمی جمار کے لیے بڑے پتھر، جوتے، چپل یا لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اس کے لیے صرف کنکریاں استعمال کرنی چاہیے، وہ بھی اتنی بڑی جتنی بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 9 کنکریاں مارتے وقت دھکم پیل اور مار دھاڑ کرنا شریفانہ رویہ نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو اذیت پہنچائے بغیر کنکریاں ماری جائیں۔ نمبر 10 بعض لوگ 7 کنکریاں مٹھی میں لے کر ایک بار ہی میں پھینک دیتے ہیں، اس صورت میں یہ ایک کنکری مارنا ہی سمجھا جائے گا۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ایک بار میں ایک کنکری ہی پھینکی جائے اور اسے پھینکتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے۔ نمبر 11 پر رمی جمار پر قدرت و طاقت کے باوجود محض مشقت اور بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے دوسرے کو نائب بنانا درست نہیں۔ ہاں اگر بیماری یا کوئی اور عذر ہو تو دوسرے کو کنکریاں مارنے کے لیے نائب بنانا جائز ہے۔ نمبر 12 بعض لوگ 12 یا 13 ذی الحجہ کو منا میں رمی جمار سے قبل مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور طواف وداع کرتے ہیں، پھر واپس منا جا کر کنکریاں مارنے کے بعد وہیں سے اپنے ملک یا شہر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ حج کا آخری کام خانہ کعبہ کا طواف ہونا چاہیے۔ نمبر 13 پر بعض لوگ طواف وداع کرنے کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلتے ہیں، اس طرح کہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، یہ درست نہیں۔ یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے میں خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، حالانکہ دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 14 پر بعض لوگ طواف وداع کے بعد مسجد حرام کے دروازے پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کرتے ہیں، اس عمل سے احتیاط کریں۔ اللہ ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا حج نصیب کرے جو واقعی اس کے ہاں قبول ہو جائے۔
یاد رکھیں، حج صرف ایک سفر نہیں، یہ دل کی تبدیلی اور گناہوں سے پاک ہونے کا موقع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کعبہ کے در پر حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھر بلائے اور ہمارے دلوں کو سچا، نرم اور اپنے قریب کر دے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔